الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ پچھلی درس میں بھی حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ ونور اللہ مرقدہ کے عملیات اور وظائف کے متعلق ایک وظیفہ میں نے بیان کیا تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت مبارکہ کا۔ آج کے درس میں حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی عملیات و وظائف میں سے ایک بہت ہی زبردست عمل جو تیر بہدف ہے اور جس کو علماء، مشائخ اور بزرگان دین اور عام مسلمانوں نے بارہا آزمایا ہے اور کمال کا عمل ہے، مصائب اور مشکلات کے ختم کرنے کا۔ آپ کو کوئی حاجت ہے، بس آپ یہ 4 رکعت نفل پڑھ لیں۔ آپ کسی مشکل میں ہیں، آپ یہ 4 رکعت نفل پڑھ لیں۔ آپ کو رشتے کے متعلق مسئلہ ہے، آپ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، رکاوٹیں ہیں، یہ 4 رکعت نفل پڑھ لیں۔ آپ کو اپنی پسند کا رشتہ نہیں مل رہا، یہ 4 رکعت نفل پڑھ لیں۔ آپ اولاد کے متعلق پریشان ہیں، ان کے رشتوں کے متعلق پریشان ہیں، یہ 4 رکعت نفل پڑھ لیں۔ آپ رزق کے متعلق تنگی اور فقر و فاقہ میں مبتلا ہے، یہ 4 رکعت نفل پڑھ لیں۔ آپ لوگوں کے رویوں سے پریشان ہیں، آپ یہ 4 رکعت نفل پڑھ لیں۔ اور آپ جادوگروں، ساحرین اور شیطانی اعمال اور جنات کے شرور سے پریشان ہیں، یہ 4 رکعت نفل پڑھ لیں۔ گویا آج کے درس میں ایک بہت بڑا خزانہ ہے جو انشاءاللہ ماسٹر کی طرح ہر مشکل کا حل اس میں ہے۔ آپ یہ 4 رکعت نفل پڑھ لیں۔ بے شک اس کو روز کا معمول بنائیں، بے شک ایک دفعہ پڑھ کے گڑ گڑا کے دعا کریں، انشاءاللہ ایک ہی دن میں آپ کی مشکل حل ہوگی۔ تو آئیے وہ 4 رکعت نفل آپ سن لیجئے اور اس کو شروع بھی کیجئے۔ آپ بنیت صلاۃ حاجت 4 رکعت نفل کی نیت کریں۔ یہ نفل آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، جن اوقات میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، جن اوقات میں آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں، انہی اوقات میں ان نفلوں کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ بہترین وقت یہ تہجد کا وقت ہے۔ اگر اس وقت نہیں تو عشاء کے بعد پڑھ لے، مغرب کے بعد پڑھ لے، ظہر کے بعد پڑھ لے، اشراق کی نماز سے لے کر زوال کے وقت تک کسی بھی وقت پڑھ لے۔ تو 4 رکعت نفل کی نیت کرے بنیت صلاۃ حاجت۔ اور پہلی رکعت میں سبحانک اللہم ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھ لے، اور سورہ فاتحہ کے بعد وللضالین آمین کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فنجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، یہ آیت مبارکہ 100 مرتبہ پڑھ لیجیے۔ معمول کے مطابق 1 رکعت رکوع سجدے کے ساتھ ادا کر کے دوسرا رکعت شروع کیجیے۔ دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد وللضالین آمین کے بعد رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین 100 دفعہ پڑھ لیجیے۔ رکوع کر کے دوسری رکعت بھی پوری کیجیے، قاعدہ سے اٹھ کے تیسری رکعت شروع کیجیے، اور سورہ فاتحہ کے بعد تیسری رکعت میں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ 100 مرتبہ پڑھ لیجیے۔ چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر 100 مرتبہ پڑھ لیجیے۔ جب آپ نے 4 رکعت کی نماز پوری کی، سلام پھیرنے کے بعد رب انی مغلوب فانتصر 100 مرتبہ پڑھ لیجیے، اور اپنی حاجت کو ذہن میں رکھ کے پڑھ لیجیے، اور پڑھنے کے بعد اپنی حاجت کے لیے دعا بھی کریں۔ بس اس عمل کو آپ روزانہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں ٹائم کی پابندی نہیں، نہ وحدت زمان ہے، نہ وحدت مکان ہے، اور یہ نوافل آپ پڑھیں، گڑ گڑا کے دعا کریں۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ آپ پھر نماز میں 100 مرتبہ کی گننے کی ترتیب کیا ہوگی آپ کی، کیسے آپ گن سکیں گے؟ تو گننے کی ترتیب یہی ہے کہ آپ سورہ فاتحہ کے بعد جب آپ نے نیت باندھی ہے تو آپ ایسا کریں کہ انگلیوں کو دباتے جائیں، انگلیوں کو دباتے جائیں، تو 10 انگلیاں ہیں، 1 مرتبہ 10 مرتبہ آپ نے کر لیا، تو انگلیوں کو دبا کے یہ گنا کرے تو یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ کوئی کمی پیشی اس میں ہوئی کوئی گناہ نہیں ہے، انشاءاللہ چند بار پڑھنے سے معمول بن جائے گا، عادت گننے کی بن جائے گی آپ کی۔ یہ بہترین عمل ہے اور سب کو اس کی اجازت ہے، اور اس عمل کے ذریعے اپنے مسائل، اپنے مشکلات کو حل کیجئے،
اپنی حاجات کو اللہ سے مانگیے، ایسا مبارک عمل ہے جو کبھی خطا نہیں گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔